السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اکیلے دیکھیے گا ہینڈ فری لگا کر۔ محترم ناظرین، ان دنوں کی بات ہے جب میں 7 سال کی تھی۔ میں گوری، سفید رنگت اور نرم و نازک سی تھی۔ ایک دن محلے کی دکان پر میری ماں نے مجھے کچھ سودا سلف لانے کو بھیجا۔ دوپہر کا وقت تھا، دکان پر سوائے دکاندار کے کوئی نہ تھا۔ اس نے مجھے مطلوبہ سامان دیا اور جب میں واپس جانے لگی تو میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور میرے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے، تم کتنی پیاری ہو، بسکٹ کھاؤ گی؟ میں شرما گئی۔ اس نے ڈبے سے مجھے 2 روپے والی بسکٹ نکال کر دیا اور جلدی سے میرے گالوں پر ایک بوسہ لیا۔ میں تھوڑا پریشان ہو گئی اور اپنا ہاتھ چھڑا کر جلدی سے گھر گئی۔ مجھے اس کی یہ حرکت کچھ پسند نہیں آئی تھی۔ بھلے میں بچی تھی لیکن اتنے بھی ناسمجھ نہیں تھی۔ بہرحال وہ بسکٹ بہت مزے کا تھا جو اس نے مجھے کھانے کو دیا تھا۔ کچھ دن بعد کی بات ہے، امی کو بخار تھا۔ اس نے مجھے پیسے دیے، دکان پر جاؤ اور دال اور چاول لا کر دو، میں کھچڑی بنانی ہے۔ میرے دماغ میں دکاندار کا اس دن والا رویہ گھوم گیا، لیکن چونکہ میں بھائی بہنوں میں بڑی تھی اس لیے مجھے ہی جانا پڑا۔ دکان پر مجھ سے پہلے بھی 3-4 گاہک کھڑے تھے۔ دکاندار نے تسلی سے سب کو سودا دے کر فارغ کر دیا اور جان بوجھ کر مجھے اس وقت تک روکے رکھا جب تک سب گاہک واپس نہ چلے جائیں۔ جب میں کاؤنٹر پر اکیلی رہ گئی تو مجھے کہنے لگے، اندر آ جاؤ اور جو چیز لینی ہے خود لے لو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دکان کے اندر چلے گئی اور میرے بچپن کے ایسی غلطی تھی جس کا خمیازہ میں آج 20 برس کے بعد بھی بھگت رہی ہوں۔ مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ انسان صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسانوں میں حیوان بھی ہوتے ہیں۔ وہ پہلے تو میرے گالوں پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھر اس کی جرات بڑھ گئی۔ میں خوف اور پریشانی کی عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی جس میں کچھ تجسس کی آمیزش بھی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے دکان کے پیچھے والے اسٹور میں لے گیا اور کافی وقت کے بعد اس نے میرے مطلوبہ سامان کے علاوہ ساتھ کافی زیادہ ٹافیاں اور بسکٹ بھی تھما دی۔ میں چپ چاپ گھر آ گئی۔ امی نے جب اتنی دیر کے بعد واپس آنے کا پوچھا تو میرے دل میں خوفزدہ شور گھس آیا اور میں نے صاف جھوٹ بول دیا کہ دکان پر رش کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی۔ امی مطمئن ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور اس کے بعد میں ہر کچھ دن بعد دکان پر جاتی اور بسکٹ اور ٹافیاں لے کر واپس آتی۔ پھر میرا شعور پختہ ہونے لگا اور ایک دن میں بالغ ہو گیا۔ میری ماں نے اسی دکان سے مجھے دکان پر بھیجنا بند کر دیا۔ ویسے بھی اب مجھے ٹافیوں اور بسکٹ کا لالچ نہیں رہا تھا۔ ہاں، مجھے اتنا ادراک ہونے لگ گیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا آیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دل میں ایک بے چینی جنم لے رہی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی جا رہی تھی اور مجھ میں جسمانی اور جنسی معاملات کے سمجھ آتی جا رہی تھی، ویسے ویسے میرے اندر کی بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کاش جس دن اس نے میرے گالوں پر ہاتھ لگایا تھا اسی دن میں امی کو بتا دیتی یا اسی دن کے بعد کبھی اس دکان پر نہ جاتی، لیکن اب پچھتاوے کا وقت نہیں رہا۔ آج میں 25 سال سے اوپر کی ہو چکی ہوں، لیکن جب کسی کام سے گھر سے نکلتی ہوں اور وہ دکاندار آج بھی مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتا رہتا ہے، لیکن اب وہ مجھے ایک شیطان کی طرح دکھتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں اس کا منہ نوچ سکتی جس نے میرا بچپن برباد کر کے مجھے وقت سے پہلے ہی جوان کر دیا تھا۔ میں تو معصوم اور ناسمجھ تھی، لیکن وہ تو سمجھدار تھا نا، مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر ترس کھا سکتا تھا۔ اب گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کس صورت میں شادی کا نام سننا پسند نہیں کرتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی مرد کو دھوکہ دینے سے بہتر ہے کہ میں خاموشی سے کسی طرح چلی جاؤں اور کبھی واپس لوٹ کر نہ دیکھوں۔ پھر سوچ آتی ہے کہ وہ دکاندار بھی تو ایک مرد ہی تھا نا جس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا تھا۔ آج اس کی اپنی 3 جوان بیٹیاں ہیں جو روزانہ ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر کر کالج اور اسکول جاتی ہے۔ میں اکثر ان کو دیکھ کر سوچتی ہوں کہ اگر ان لڑکیوں کو اپنے باپ کے کرتوتوں کا پتہ چل جائے ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ تینوں لڑکیاں میری طرح خوبصورت اور نوجوان ہیں۔ پھر ایک دن قدرت کے چکی چھل پڑی جس نے اس دکاندار کو باریک پیس کر رکھ دیا۔
ہوا کچھ ایسا کہ ایک دن صبح صبح شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں آنکھ ملتی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور امی سے پوچھا یہ شور کیسا مچا ہے؟ تو امی کہنے لگی سامنے نکر پر جو جمیل دکاندار ہے نا، اس کی بڑی دونوں بیٹیاں رات کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دونوں بیٹیاں ایک ساتھ؟ میں حیران ہو کر پوچھا جی دونوں ایک ساتھ؟ وہی جو ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر کر کالج جاتی تھی؟ امی نے کہا جی، اور ان کے کام تو دیکھو، جاتے ہوئے اپنے باپ کی عمر بھر کی کمائی بھی ساتھ لے گئی۔ امی بتا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور میں سوچنے لگی کہ باپ کی عمر بھر کی کمائی کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس دن کے بعد جب کبھی میں اس دکاندار کے سامنے سے گزرتی، اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مکافات عمل کی چکی نے اس کو پیس کر رکھ دیا۔